الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، قرآن جیسی عظیم نعمت دی۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے کہ ہم اس سبجیکٹ کو پڑھا رہے ہیں۔ القرآن یہ سبجیکٹ ایسا مبارک عنوان ہے جس میں ایسے مبارک مضامین ہیں کہ ہر ایک مضمون دوسرے سے بڑھ کر ہے اور ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آج ہم جس موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک موضوع کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، زندگی میں لانے کی، اس کی دوسروں کو دعوت دینے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ایسا اہم موضوع ہے کہ اللہ کی ذات، جس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات خود دائی ہے۔ جیسے سارے انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی ہے، سب نیک لوگوں نے، اولیاء اکرام نے دعوت دی ہے، سارے ہی نیک کاموں کا حکم کرتے ہیں، نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، نیک کاموں کا شوق دلاتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کی ذات خود دائی ہے۔ اس لیے ابتدا میں، اس لیکچر کی ابتدا میں ہم ان آیات کو مد نظر رکھتے ہیں۔ کم از کم قرآن میں 60 کے قریب آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نیکی کا حکم دے رہے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی طرف کسی کو بلائے وہ اس بشارت اور تعریف کا مستحق ہے، خواہ کسی طریق سے بلائے۔ مثلا انبیاء علیہ السلام معجزہ وغیرہ سے بلاتے ہیں، اور علماء دلائل سے، مجاہدین تلوار سے، اور مؤذنین اذان سے۔ غرض جو بھی کسی شخص کو دعوت الی الخیر کرے وہ اس میں داخل ہے، خواہ اعمال ظاہرہ کی طرف بلائے یا اعمال باطنہ کی طرف، جیسا کہ مشائخ صوفیہ معرفت اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ قال اننی من المسلمین میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ تفاخر بھی ہو، اس کو اپنے لیے باعث عزت بھی سمجھتا ہو، اس اسلامی امتیاز کو تفاخر کے ساتھ ذکر بھی کرے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اس واعظ نصیحت تبلیغ سے اپنے کو بہت بڑی ہستی نہ کہنے لگے، بلکہ یہ کہے کہ عام مسلمین میں سے ایک مسلمان میں بھی ہوں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرما رہے ہیں، پارہ نمبر 27 دوسرے رکوع میں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے قرآن پاک کی آیت سنا کر نصیحت فرمانا مقصود ہے کہ وہ نفع رساں ہے، مومنین کے لیے تو ظاہر ہے، کفار کے لیے بھی، اس لحاظ سے کہ وہ انشاءاللہ اس کے ذریعے مومنین میں داخل ہو جائیں گے، یعنی کفار مومنین میں داخل ہو جائیں گے اور آیت کے مصداق میں شامل ہوں گے۔ ہمارے اس زمانے میں وعظ و نصیحت کا راستہ تقریباً بند ہو گیا ہے۔ وعظ کا مقصد بالعموم شستگی تقریر بن گیا ہے تاکہ سننے والے تعریف کر دیں،
حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص تقریر و بلاغت اس لیے سیکھے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے وہ قیامت کے دن اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں، نہ فرض نہ نفل۔ ایک اور موقع پر پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 17 یعنی 16ویں پارے کے آخر میں سولہویں پارے کے آخر میں سورۃ کہف ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے، ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو آپ کو ہم دیں گے اور بہترین انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کی تانگی معاش کی رفع فرمانے کا فکر ہوتا تو اس کو نماز کی تاکید فرماتے اور آیت بالا کو تلاوت فرما کر گویا اس طرف اشارہ فرماتے کہ وسعت رزق کا وعدہ اہتمام نماز پر موقوف ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں نماز کے حکم کرنے کے ساتھ خود اس پر اہتمام کرنے کا حکم اس لیے ارشاد ہوا ہے کہ یہ انفع ہے کہ تبلیغ کے ساتھ جس چیز کا دوسروں کو حکم کیا جاوے خود بھی اس پر اہتمام کیا جاوے، کہ اس سے دوسروں پر اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور دوسروں کے اہتمام کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے ہدایت کے واسطے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے کہ وہ نمونہ بن کر سامنے ہوں تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا سہل ہو اور یہ خدشہ نہ گزرے کہ فلاں حکم مشکل ہے، اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد رزق کے وعدہ کی مصلحت یہ ہے کہ نماز کا اپنے اوقات کے ساتھ اہتمام اکثر اوقات اسباب معیشت میں ظاہراً نقصان کا سبب معلوم ہوتا ہے، بالخصوص تجارت، ملازمت وغیرہ میں، اس لیے اس کو ساتھ کے ساتھ دفع فرما دیا کہ یہ ہمارے ذمے ہے، یہ سب دنیاوی امور کے اعتبار سے ہے۔ اس کے بعد بطور قاعدہ کلیہ اور امر بدیہی کے فرمایا کہ عاقبت تو ہے ہی متقیوں کے لیے، اس میں کسی دوسرے کی شرکت ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت واضح فرما رہے کہ وسعت رزق اس کا تعلق وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، جیسا کہ آیت کے ترجمہ اور تشریح سے یہ بات واضح ہوئی۔ اسی طرح سورہ لقمان میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں پارہ نمبر 4 میں رکوع نمبر 2 میں یہ بات ارشاد فرمائی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت
صورت آل عمران میں ہی، جو کہ پارہ نمبر 4 میں رکوع نمبر 3 میں یہ بات ارشاد فرما رہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کے نفع رسانے کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگ نیک کام کا حکم کرتے ہو اور برے کام سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ مسلمانوں کا اشرف الناس اور امت محمدیہ کا اشرف الامم ہونا متعدد احادیث میں تصریح سے وارد ہوا ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں بھی کئی جگہ اس مضمون کو صراحتاً و اشارتاً بیان فرمایا گیا ہے۔ اس آیت شریفہ میں بھی خیر امہ کا اطلاق فرمایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی علت کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایمان سے بھی پہلے ذکر فرمایا، حالانکہ ایمان سب چیزوں کی اصل ہے، بغیر ایمان کے کوئی خیر بھی معتبر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان میں تو اور امم سابقہ بھی شریک تھیں، یہ خاص خصوصیت جس کی وجہ سے تمام انبیاء علیہم السلام کے متبعین سے امت محمدیہ کو توفق ہے، یعنی فوقیت ہے، وہ یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے جو اس امت کا تمغہ امتیاز ہے، اور چونکہ بغیر ایمان کے کوئی عمل خیر معتبر نہیں، اس لیے ساتھ ہی بطور قید کے اس کو بھی ذکر فرما دیا، ورنہ اصل مقصود اس آیت شریفہ میں اسی کا ذکر فرمانا ہے، اور چونکہ وہی اس جگہ مقصود بالذکر ہے اس لیے اس کو مقدم فرمایا۔ اس امت کے لیے تمغہ امتیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مخصوص اہتمام کیا جائے، ورنہ کہیں چلتے پھرتے تبلیغ کر دینا اس میں کافی نہیں، اس لیے کہ یہ امر پہلی امتوں میں بھی پایا جاتا تھا، جس کو فلما نسوا ما ذکروا بہ وغیرہ آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ امتیاز مخصوص اہتمام کا ہے کہ اس کو مستقل کام سمجھ کر دین کے اور کاموں کی طرح اس میں مشغول ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت پارہ نمبر 14 پارہ نمبر 5 رکوع 14 میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی سورت آل عمران میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ترجمہ اس آیت مبارکہ کا یہ ہے، عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر و برکت نہیں ہوتی، مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ صدقہ خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس تعلیم و ترغیب کے لیے خفیہ تدبیریں اور مشورے کرتے ہیں، ان کے مشوروں میں البتہ خیر و برکت ہے، اور جو شخص یہ کام یعنی نیک اعمال کی ترغیب محض اللہ کی رضا کے واسطے کرے گا، نہ کہ لالچ یا شہرت کی غرض سے، اس کو ہم عن قریب اجر عظیم دیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی شانہ نے امر بالمعروف کرنے والوں کے لیے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، اور جس اجر کو اللہ جل جلالہ بڑا فرماوے اس کی کیا انتہا ہو سکتی ہے۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کیا گیا ہے کہ آدمی کا ہر کلام اس پر بار ہے مگر یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو یا اللہ کا ذکر ہو۔ کچھ اس اعتبار سے بھی اس لیکچر میں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں کیا ارشادات ہیں۔ پہلے تو ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے دیکھا، اب ہم اس موضوع کو احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی ناجائز امر کو ہوتے ہوئے دیکھے، عربی عبارت بھی دیکھ لیتے ہیں، عن ابی سعید
الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی ناجائز امر کو ہوتے ہوئے دیکھے، اگر اس پر قدرت ہو کہ اس کو ہاتھ سے بند کر دے تو اس کو بند کر دے، اگر اتنی مقدرت نہ ہو تو زبان سے اس پر انکار کر دے، اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ اگر اس کو زبان سے بند کرنے کی طاقت ہو تو بند کر دے، ورنہ دل سے اس کو برا سمجھے کہ اس صورت میں بھی وہ بری الذمہ ہے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص دل سے بھی اس کو برا سمجھے تو وہ بھی مومن ہے، مگر اس سے کم درجہ ایمان کا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس موضوع پر بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت کو ہم تقسیم کریں مختلف طرح سے تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عادت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کیسی تھیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عبادت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کیا کرتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعوت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کیسے دی، حکمت سے، بصیرت سے ہمیں یہ بات سیرت النبی سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی بھی دعوت دی، اجتماعی بھی دعوت دی، ایک ایک سے بھی بات کی، دو سے بھی کی، زیادہ لوگوں سے بھی کی۔ ایک حدیث میں جو کہ بخاری اور ترمذی میں آتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود پر قائم ہے اور اس شخص کی جو اللہ کی حدود میں پڑھنے والا ہے، اس قوم کسی ہے جو ایک جہاز میں بیٹھے ہوں اور قرا سے مثلا جہاز کی منزلیں مقرر کی گئی ہوں کہ بعض لوگ جہاز کے اوپر کے حصہ میں ہوں اور بعض لوگ نیچے طبق کے حصہ میں ہوں۔ جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جہاز کے اوپر کے حصہ پر آ کر پانی لیتے ہیں، اگر وہ یہ خیال کر کے کہ ہمارے بار بار اوپر پانی کے لیے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم اپنے ہی حصہ میں یعنی جہاز کے نیچے کے حصہ میں ایک سوراخ سمندر میں کھول لیں جس سے پانی یہاں ہی ملتا رہے، اوپر والوں کو ستانا نہ پڑے۔ ایسی صورت میں اگر اوپر والے ان احمقوں کی اس تجویز کو نہ روکیں گے اور خیال کر لیں گے کہ وہ جانے ان کا کام، ہمیں ان سے کیا واسطہ، تو اس صورت میں وہ جہاز غرق ہو جائے گا اور دونوں فریق ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ ان کو روک دیں گے تو دونوں فریق ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم لوگ ایسی حالت میں بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہیں جب کہ ہم میں صلحاء اور متقی لوگ موجود ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب خباثت غالب ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا تنزل اس طرح شروع ہوا کہ ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو منع کرتا کہ دیکھ، اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، لیکن اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے کھانے پینے میں اور نشست و برخاست میں ویسا ہی برتاؤ کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تھا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے قلوب کو بعضوں کے ساتھ خلط کر دیا، یعنی نافرمانوں کے قلوب جیسے تھے ان کی نحوست سے فرما برداروں کے قلوب بھی ویسے ہی کر دیے۔ پھر ان کی تائید میں کلام پاک کی آیتیں لعن الذین کفروا سے فاسقون تک پڑھیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید سے یہ حکم فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو۔ دوسری حدیث میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جوش میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور قسم کھا کر فرمایا کہ تم نجات نہیں پاؤ گے جب تک کہ ان کو ظلم سے نہ روک دو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو اور ظالموں کو ظلم سے روکتے رہو اور حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو، ورنہ تمہارے قلوب بھی اسی طرح خلط کر دیے جائیں گے جس طرح ان لوگوں کے کر دیے گئے، اور اس طرح تم پر بھی لعنت ہوگی جس طرح ان پر یعنی بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ قرآن پاک کی آیات تائید میں اس لیے پڑھی کہ ان آیات شریفہ میں ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، اور سبب لعنت من جملہ اور اسباب کے یہ بھی ہے کہ وہ منکرات سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔ ابن ماجہ، ابن حبان وغیرہ دوسری کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت و قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا کو دفع کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف نہ کیا جائے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر کی جائیں اور ان کو بند کرنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ دولت گدھا پر تشریف لائے تو میں نے چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ بات چیت نہیں فرمائی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں حجرہ کی دیوار سے لگ کر سننے کھڑی ہو گئی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ایسا نہ ہو یعنی مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے، تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ یہ کلمات طیبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، تمہارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ اس وقت تمہارے برگزیدہ لوگ دعائیں کریں گے تو قبول نہ ہوگی، تم مدد چاہو گے تو مدد نہ ہوگی، مغفرت مانگو گے تو مغفرت نہ ملے گی۔ ایک آیت میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدم جما دے گا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ترجمہ اگر اللہ تعالیٰ شانہ تمہاری مدد کریں تو کوئی شخص تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہاری مدد نہ کریں تو پھر کون شخص ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے۔ در منصور میں بروایت ترمذی وغیرہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو اور ورنہ اللہ جل جلالہ اپنا عذاب تم پر مسلط کر دیں گے، پھر تم دعا بھی مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔
ترمذی شریف کی حدیث میں یہ حدیث آتی ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها هیبت الاسلام واذا ترکت الامر بالمعروف ونہی عن المنکر حرمت برکت الوحی واذا تسابت امتی سقطت من عین اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت اس کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو کچھ دنیا دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ تو غرض قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اس مضمون کو بہت جو ہے وہ اہمیت دی گئی ہے، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت، اس کی افادیت پر زور دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت میں آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک 4 سوال نہ کر لیے جائیں: عمر کس مشغلہ میں ختم کی، جوانی کس کام میں خرچ کی، مال کس طرح کمایا تھا اور کس کس مصرف میں خرچ کیا تھا، اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا۔ غرض یہ مضمون بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے یہ ذمہ ہے کہ دین پر نہ صرف عمل کریں بلکہ اس کی دعوت دیں۔ یہ ہمارا تمغہ امتیاز ہے، یہ ہماری شان ہے، یہ ہماری خصوصیت ہے، نہ صرف انفرادی طور پر بلکہ اجتماعی طور پر۔ جو بھی انسان دین کی دعوت دے گا اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، جیسے اللہ رب العزت کی مدد انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تھی، صحابہ اکرام کے ساتھ تھی۔ دائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ عبادت پر جنت کا وعدہ ہے، اور دائی کے ساتھ جنت بھی اور اللہ کی مدد بھی۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایسے لوگوں کا بڑا مقام ہے جو دین پر چلتے ہوئے دین کی دعوت دیتے ہیں، اور اس راستے میں مسائل کو اور اس راستے میں مصیبتوں اور پریشانیوں کو برداشت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی قرآن مجید میں تعریف فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے واقعات ذکر ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کا ساتھ دیا، جیسے حبیب نجار کا واقعہ سورۃ یاسین میں ہے۔ اسی طرح سورہ مومن میں بھی ایک واقعہ درج ہے، سورۃ بروج میں ایک واقعہ درج ہے، اور مختلف آیات میں انبیاء علیہ السلام کے ادوار میں جن جن لوگوں نے نبیوں کا ساتھ دیا، ایسے لوگوں کا اللہ رب العزت کے ہاں ان کی بڑی قدر ہے، جو انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے اور جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا، ان کی دین کی دعوت کو، ان کی دین کی انبیاء علیہ السلام کی بات کو سمجھا، زندگی میں لائے، ساتھ دیا، ایسے لوگوں کا اللہ رب العزت کے ہاں بہت مقام ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لیا، سمجھا، دعوت دی۔ پہلے ہی دن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 6 لوگوں کو مسلمان کر کے لائے، فرمایا یا رسول اللہ یہ میرے آج کے دن کی کمائی ہے۔ اسی طرح جو صحابی بھی ایمان لے کے آتا وہ دوسروں کو دین کی دعوت دیتا۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے میں گئے، محنت کی،
واپس آئے، فرمایا یا رسول اللہ میرے قبیلے والے میری بات نہیں مانتے. فرمایا حکمت بصیرت سے ان میں محنت کرو. پھر محنت کی، کتنے قبیلوں کو ساتھ لے کے آئے جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. غرض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کو انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا، زندگی کا مقصد بنایا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کی ذات ان سے راضی ہوئی، اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کی. ہمارے بھی یہ ذمہ ہے، یہ دین قربانیوں سے، تکلیفوں سے، دعوت تبلیغ کی محنت سے ہم تک پہنچا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ رب العزت ہمیں ایمان اور اعمال اس کے کمال تک پہنچائے گا، اور ایسی جتنی چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں، منع ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی ایسی طاقت دے گا کہ اس کی برکت سے ہم لوگ برے اعمال سے بچ سکیں گے، حرام سے بچ سکیں گے، ناجائز سے بچ سکیں گے. اللہ رب العزت کے جتنے حکم ہیں، ہر حکم کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے. اللہ رب العزت کی طاقت کو ساتھ لینے کے لیے ضروری ہے ہم دین کی دعوت دیں. اسی